ناظرین گرامی، اگر آپ تمام لوگ بھی اس وقت ارطغرل غازی سیریل بڑے ہی شوق سے دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ اس سیریل کے ہر ایک کردار کے بارے میں بہت ہی دلچسپی سے جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ آپ ضرور ان سب کرداروں کی اصل حقیقت اور اصل ہسٹری جاننا چاہتے ہوں گے۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آخر جتنے بھی کردار ہیں ان میں سے کتنے اصلی ہیں، کتنے نقلی ہیں، اور جو اصلی ہیں تو ان کے بارے میں دکھائی گئی سیریل میں جو کہانی ہے وہ کتنی حد تک صحیح ہے اور کتنی حد تک فرضی ہے۔ لہٰذا انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کی فرمائش پر لگاتار اپنے چینل پر ارطغرل غازی کے سیریل کے ہر ایک کریکٹر کی ریئل ہسٹری پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ہر دن آپ کو ارطغرل غازی کے ایک نئے کریکٹر کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حلیمہ سلطان کی ریئل ہسٹری، یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ سلطان کون تھیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر حلیمہ سلطان کے بارے میں کتنی چیزیں سیریل میں ریئل دکھائی گئی ہیں، یعنی اصلی دکھائی گئی ہیں، اور کتنی فرضی دکھائی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی وفات کب ہوئی اور ان کی پیدائش کون سی سن میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ اس طرح کی تمام باتوں کو آپ کے سامنے آج پیش کریں گے، جس سے آپ کو اسٹوری سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے حلیمہ سلطان کی تو حلیمہ سلطان قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی بیوی تھیں اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کی ماں تھیں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اگر آپ ہسٹری کو کھنگالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی پیدائش 1208 عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن بہت سے مورخین یعنی بہت سے اتہاسکاروں نے یہ بھی مانا ہے کہ ان کی پیدائش 1208 کی جگہ 1194 میں ہوئی تھی۔ حقیقت اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ حلیمہ سلطان کو اکثر حائمان خاتون یا خیمہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں 15ویں صدی کی ابتدا میں بھی خلافت عثمانیہ کی جو ابتدائی تاریخ لکھی گئی تھی ان کی کتابوں میں بھی حلیمہ سلطان کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ حلیمہ سلطان ایک شہزادی تھیں، کیونکہ آپ سلجوق سلطنت کے شہزادے نعمان کی بیٹی تھیں اور سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی سلطان علاء الدین کی سگی بھتیجی تھیں۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی ضروری معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے کہ ایک شہزادی جو شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، اس کی شادی ایک عام قبیلے کے شخص ارطغرل غازی سے کس وجہ سے اور کن حالاتوں میں ہو گئی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حلیمہ سلطان نے اپنی پوری شاہی زندگی صرف ارطغرل غازی کی محبت کی وجہ سے قربان کر دی تھی، اور ارطغرل غازی کے ساتھ ایک عام لڑکی کی زندگی گزارنے پر وہ رضامند ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے ان کی اولادوں کے بارے میں تو ان دونوں کی 3 اولاد تھیں، جس میں سے آخری اولاد کا نام اور آخری بیٹے کا نام عثمان تھا۔ یہی وہ عثمان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے ارطغرل غازی قائی قبیلے کے سردار بنے تو ساتھ ہی ساتھ حلیمہ سلطان کو بھی قبیلے کی خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو انہوں نے اپنی وفات تک بخوبی انجام دیا، اور ہمیشہ ارطغرل غازی کے ہر مقصد میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہیں اور پوری زندگی ان کی وفادار رہیں۔ ناظرین گرامی، اب اگر بات کی جائے کہ آخر سیریل میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فرضی طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی جن کا اتہاس اور ہماری ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگوں نے ارطغرل غازی کے 5 سیزن دیکھ لیے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس سیریل میں حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی سے پہلے دکھائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حلیمہ سلطان کی وفات کے بعد ارطغرل غازی دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے۔ اگر حقیقت کی بات کریں اور اتہاس کی کتابوں کی بات کریں تو ارطغرل غازی کی صرف اور صرف ایک ہی بیوی تھی، جن کا نام حلیمہ سلطان تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی سے پہلے نہیں ہوئی ہے جیسا کہ سیریل میں دکھایا گیا ہے، بلکہ حلیمہ سلطان کی وفات ارطغرل غازی کی وفات کے بعد میں ہوئی، اور جب حلیمہ سلطان کی وفات بعد میں ہوئی تو ان کی قبر کو بھی ارطغرل غازی کی قبر کے برابر میں ہی رکھا گیا تھا۔ آج بھی جو لوگ ترکی گئے ہیں یا جو لوگ ترکی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان دونوں کی قبریں ہی سوغوت میوزیم میں موجود ہیں۔
اپنی ویڈیو کا آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو بڑی ہی یوزفل ہے تو اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔